سکون قلب کی لہروں سے یہ محسوس ہوتا ہے، کوئی ہے مائل لطف و کرم پوشیدہ پوشیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ شہر کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی آخر الزماں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی بعثت کا شرف عظیم بھی اسی مبارک شہر کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس شہر کی زیارت اور ادائیگی مناسک کے لیے سفر کو فرض قرار دیا، چنانچہ دور دراز سے اہل ایمان محبت میں اور عاجزی اور انکساری کا سراپا بن کر اور اپنی ساری خوش لباسیوں کو اور پوشاک جو زینت والے لباس ہوتے ہیں ان سے مبرہ ہو کر اس زمین کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ پاکیزہ فرمایا، اور جو بھی اس حرم میں داخل ہو جائے اس کو محفوظ و مامون قرار دیا۔ حتیٰ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر کے کوئی یہاں پہ آ جائے تو میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا انٹل کہ وہ یہاں سے نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں یہ جو آپ کو سامنے بیت اللہ نظر آ رہا ہے اس کا طواف کرنے کا حکم دیا، اور اس کی کوئی مثال پوری کائنات میں پوری زمین میں اس جیسے گھر کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اس میں حجر اسود اور رکن ایمانی جو ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ذات مبارک نے اس کو بوسہ دیا اور استلام کیا، جو امت کے لیے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مسنون ہے۔ یہی وہ شہر ہے، یہی وہ مکہ المکرمہ ہے جس کی حرمت کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مرتبہ کھائی ہے، سورہ بلد میں اور سورہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اور یہ ایسی جگہ ہے، ایسا گھر ہے، ایسی مسجد ہے جس میں ایک نماز آپ پڑھتے ہیں 1 لاکھ نمازوں کا آپ کو اجر ملتا ہے۔ اور یہ وہ قبلہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کا ہر مسلمان نماز شروع کرتے وقت اپنا یہ الفاظ دہراتا ہے، منہ طرف کعبہ شریف، اور یہ فرض ہے۔ اور یہ ایسی پاکیزہ جگہ ہے، ایسا گھر ہے جس کی طرف رخ کرنا قضائے حاجت کے وقت یا پشت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس شہر کو یہ امتیازی شان حاصل ہے کہ کسی برے کام کے محض ارادے پر بھی اللہ کی جانب سے سزا کی وعید ہے۔ یہاں گناہ کی نوسط اور اس پر خواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا شہر ہے جو دلوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے، اور ایسا چشمہ ہے جس سے سرابی ہوتی ہے مگر دل نہیں بھرتا۔ جو ایک دفعہ آتا ہے وہ بار بار یہاں پہ آنے کی دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار آنے کی یہاں پہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل اس شہر کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تو یا مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، تو ساری زمین سے افضل ہے، تو اللہ کی سب سے محبوب زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ آپ نے پھر ایک دفعہ ارشاد فرمایا مجھے ہر شہر سے زیادہ پسند اور محبوب ہے، اگر میری قوم کے لوگوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا تھا تو میں یہاں کے علاوہ کسی اور دوسری جگہ سکونت نہ فرماتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے حرمت والا قرار دیا جب سے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حرمت اور تقدس قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے کانڈے کو بھی نہیں توڑا جائے گا، نہ کسی شکاری جانور کو پریشان کیا جائے گا۔ اس کے راستہ میں گری ہوئی چیز کو اٹھانا جائز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی اس لیے اٹھاتا ہے تو اس کے مالک تک پہنچائے تو وہ جائز ہے، اور اس شہر کی جو گھاس ہے اس کا بھی کاٹنا ناجائز ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ شکاری جانور کو پریشان نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی جانور کو سایہ سے ہٹا کر خود سایہ میں نہ بیٹھ جائے۔ اور یہ ایسا شہر ہے آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جہاں دجال نہیں پہنچ سکے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ ان کے ہر راستہ پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ یعنی دنیا کے ہر شہر میں دجال پہنچے گا لیکن یہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد میں اہل بقیع کے پاس جاؤں گا،
تو وہ بھی میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا اور میں دونوں حرموں کے درمیان سے اٹھوں گا۔